بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادخلوا فی السلم کافہ۔ محترم ناظرین، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری قوم میں، ہمارے نوجوانوں میں جو خرافات، جو برائیاں، جو روایات، جو رسم جاری ہوتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ کہیں نہ کہیں اس سے متعلق ناواقفیت ہوتی ہے، لا علمی ہوتی ہے، بے خبری ہوتی ہے، لاپرواہی بھی ہوتی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جیسے ہی کسی بھی تہوار، کسی بھی فیسٹیول کا موقع آتا ہے تو وہ قوم جو اس تہوار کو ماننے والے ہیں وہ اتنے ایکٹیو اور اتنے چست اور متحرک نظر نہیں آتے ہیں جتنے ہماری قوم کے نوجوان نظر آتے ہیں۔ چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم کو لے لیجئے، سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو یا گراؤنڈ لیول پر دیکھ لیجئے، زمینی حقائق کو دیکھ لیجئے، پوسٹر، بینر، اسٹیٹس، وال پیپر، پروفائل اور نہ جانے جو بھی طریقے ہوتے ہیں، ان تمام پلیٹ فارم پر سب سے زیادہ ایکٹیو، متحرک، فعال، سرگرم دل اور چست ہماری قوم کے نوجوان اور ہماری قوم کے کچھ عوام دکھائی دیتے ہیں۔ اب میں نے جیسا کہ بتایا، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس چیز سے وہ ناواقف ہوتے ہیں، باخبر نہیں ہوتے ہیں۔ تو میں آج آپ کے سامنے ابھی جو کچھ دن کے بعد ایک بہت ہی بڑا تہوار آنے والا ہے جسے ہم دیوالی کہتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یقیناً یہ بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہونے والی ہے اور بہت ہی یوزفل ثابت ہونے والا، تو آپ برائے مہربانی ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اور اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر، میرا پیام اور ہے، نئے ہیں تو برائے مہربانی اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ ہم اس ویڈیو میں جو جانیں گے، جن باتوں کو جانیں گے، کیا ہے، پہلے میں اس کا مختصر خاکہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پیش کر دیتا ہوں، تاکہ ایک دلچسپی جمی رہے اس ویڈیو دیکھنے میں۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے دیوالی کا مطلب کیا ہے۔ میں نے یوٹیوب پر سرچ کیا کہ دیوالی کے تعلق سے شاید کوئی ہمارے بھائی تفصیل سے ویڈیو بنا چکے ہوں تو میں اس موضوع کو نہ چھیڑوں، لیکن میں نے سرچ کیا تو اردو میں مجھے کوئی بھی ویڈیو نہیں نظر آئی کہ جو ڈیٹیل میں، تفصیل میں بتایا ہو دیوالی کی حقیقت، اس تہوار کی حقیقت کیا ہے، دیوالی کا مطلب کیا ہے۔ میں پہلے اس ویڈیو میں یہ دیکھیں گے، اس کو کس نام سے جانا جاتا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، ہندو دھرم میں، ہندو مذہب میں اس کی اہمیت کیا ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اس موقع پر کون سا کام کیا جاتا ہے اور سب سے اہم یہ کیوں منایا جاتا ہے، اور آخر میں اپنی قوم سے ایک دو باتیں عرض کروں۔ ان تمام باتوں پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے، تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ تھوڑے صبر سے، تھوڑے پیشنس کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ضرور آپ کے معلومات میں، آپ کے علم میں بہت ساری باتیں نہیں آئیں گی۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ دیوالی کا مطلب کیا ہے۔ یہ دیوالی، لفظ دیپاولی، یہ سنسکرت زبان سے لیا گیا ہے، جو لفظ دیپ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی شمع، چراغ اور روشنی کے ہیں، اور آولی کا معنی دیپ آولی، اس کا معنی قطار کے ہیں۔ تو دونوں کا معنی اگر ہم دونوں کو ملا دیں تو معنی ہوا دیوں کی قطار، چراغوں کی قطار، روشنی کی قطار۔ تو اس تہوار کے موقع پر چونکہ دیوں کی لائن قطار ہوتی ہے، گھروں میں، آنگنوں میں، چھتوں پر، گلیوں میں اور دروازے پر، چوک چوراہے پر دیوں کی قطار ہوتی ہے، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں دیے جلائے جاتے ہیں، اس لیے اس کو دیپ آولی کہتے ہیں۔ اس کو مختلف علاقوں میں، مختلف صوبوں میں، مختلف ریاستوں میں، مختلف ملکوں میں الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے۔ بنگالی میں اس کو کہتے ہیں دیپاولی، آسامی میں دیپاولی، ملیالم ہے، تمل ناڈو ہے اور تیلگو ہے، اس سب میں دیپاولی کہتے ہیں۔ گجراتی، ہندی، مراٹھی، کوکنی اور پنجابی میں دیوالی کہتے ہیں، اور سندھی زبان میں دیاری اور نیپالی زبان میں تیہار کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی تاریخ پر بھی تھوڑی نظر ڈالتے ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے۔ تو محترم ناظرین، اس کی تاریخ انتہائی قدیم ہے، بہت پرانی ہے۔ یہ تہوار موسم گرما کے بعد آتا ہے اور ہندو تقویم کے مطابق کارتک کے مہینے میں یہ منایا جاتا ہے۔ اس تہوار کا ذکر سنسکرت کی بہت سی پرانی کتابوں میں ملتا ہے، جیسا کہ قدیم بھارت کا ایک بادشاہ
ہرش نے 7ویں صدی کے سنسکرت زبان میں تحریر ایک ڈرامے میں دیوالی کا ذکر کیا ہے۔ پھر ایک بادشاہ راج شکھر نے 9ویں صدی میں اپنی کتاب میں اس تہوار کا ذکر کیا ہے۔ پھر ایک بہت ہی معروف سفیر، فارسی سفیر ابو ریحان البیرونی 11ویں صدی میں جب ہندوستان کا سفر کیا تو لکھتے ہیں کہ ہندو پیروکار کارتک کے مہینے کے نئے چاند کی رات کو دیوالی مناتے ہیں۔ تو یہ اس کی تاریخ ہوئی۔ دیوالی یہ تہوار روحانی اعتبار سے جو ہمارے برادر وطن ہے یا جو لوگ اس تہوار کو مناتے ہیں ان کے عقیدے کے حساب سے یہ تہوار یہ اندھیرے پر روشنی کی، نادانی پر عقل کی، برائی پر اچھائی کی اور مایوسی پر امید کی فتح و کامیابی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس تہوار کی تیاریاں 9 دن پہلے سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں تو 1-1.5 مہینہ پہلے ہی اس کی دھمک محسوس ہونے لگتی ہے، کیونکہ خرید و فروخت شروع ہو جاتے ہیں، چہل پہل بہت زیادہ دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اصل تہوار جو ہے دیوالی یہ اماوس کی رات یا نئے چاند کی رات کو منایا جاتا ہے، لیکن ایک کیلنڈر کے مطابق یہ تہوار اکتوبر کے بیچ اور نومبر کے بیچ میں پڑتا ہے۔ اب دیوالی کے موقع پر یہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دیوالی کی رات سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دیوالی صرف ایک دن کا تہوار نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ وار 5 دنوں کا تہوار ہے۔ وہ تیسرے دن میں دیوالی کا نمبر آتا ہے۔ 2 دن پہلے سے ہی ایک ہفتہ سے پہلے سے ہی تیاری شروع ہو جاتی ہے اور 2 دن دیوالی کے 2 دن کے بعد تک تقریب جاری رہتا ہے۔ دیوالی کی رات سے پہلے جو برادر وطن ہیں جو اس تہوار کو منانے والے ہیں اپنے گھروں کی مرمت، تزئین، آرائش، سجاوٹ، رنگ و روغن کرتے ہیں۔ دیوالی کی رات کو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں نئے کپڑے پہنتے ہیں، دیے جلائے جاتے ہیں، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، خاندان آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، ملتے ہیں، ہماری چھٹی ہوتی ہے، لوگ بالخصوص گھر بار، دکان، کارخانے اور جو دفاتر ہیں، دفتر ہے، آفس ہے، صاف ستھرے کر لیتے ہیں اور سجا بھی لیتے ہیں۔ دیوالی خاص طور پہ ہمارے ملک کا ایک بڑا عمدہ خاص شاپنگ سیزن بھی ہے۔ گھر بار کی ضروری اشیاء، جو ضروری چیزیں ہیں وہ خریدی جاتی ہیں۔ سونا، چاندی، زر، زیور بھی اس موقع پر خریدے جاتے ہیں۔ لوگ اپنے دوستوں احباب کو اور نوکر چاکر کو تحفے خرید کر دیتے ہیں۔ کارخانوں کے اور تجارتی لوگ اپنے ہاں کام کرنے والے نوکروں کو، مزدوروں کو بونس کے طور پر، بونس کے روپ میں 1 ماہ کی تنخواہ مزید دے دیتے ہیں۔ دیوالی کا دور فصل کاٹنے کا دور مانا جاتا ہے۔ یہ جو سب کام کیے جاتے ہیں وہ کیوں کیے جاتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ سب جو کام کرتے ہیں، تحفے دینا، تقاریب منانا اور گھر کو سجانا، دیے جلانا، روشن کرنا، اپنے خاندان کو مدعو کرنا، بونس دینا، یہ سارے کام جو کیے جاتے ہیں اس کے پیچھے خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے عقیدے اور ایمان اور یقین کے مطابق یہ لوگ دیوی دیوتاؤں کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، اور یہ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنا اور اپنی زندگی خوشحالیوں کا استقبال کرنا مقصود ہوتا ہے ان تمام کام کے پیچھے۔ یعنی دیوالی کی رات کو ہی دولت اور خوشحالی کی دیوی، جو ان کے عقیدے کے مطابق دولت اور خوشحالی کی دیوی لکشمی کی پوجا کی جاتی ہے کہ ان کی پوجا کرنے سے دولت آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اب ذرا دیکھتے چلیں، پھر آپ ان کے تہواروں پر مبارکبادیاں پیش کرتے رہنا اور جو آپ کا جی چاہے کرتے رہنا۔ پہلے آپ ان تہواروں کی حقیقت کو جان لیں۔ میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا، آپ خود ہی، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سمجھ ہے، سوچ رکھنے والے ہیں، اپنے ایمان و ضمیر کی حفاظت کرنے والے خود ہی ہیں۔ آپ خود ہی ان تہواروں کی حقیقت جان لیں، اس کے پس منظر کو دیکھ لیں، اس کی تاریخ کو دیکھ لیں، اس کے بعد آپ خود ہی کریں۔ اچھا، آپ کو ایک اور آپ کے نالج کے لیے بتا دوں کہ یہ تہوار صرف ہندو مذہب کے ماننے والے ہی نہیں مناتے ہیں، بلکہ اس تہوار کی تاریخ، ایک مذہبی تاریخ جین مذہب میں بھی ملتا ہے اور سکھ مذہب میں بھی ملتا ہے، اور وہ لوگ بھی دیوالی مناتے ہیں لیکن ان کی مذہبی تاریخ الگ ہے۔ اچھا، اس تہوار کو مارواڑی قوم جو ہوتی ہے وہ دیوالی کو نئے سال کے طور پر مناتے ہیں، یعنی دیوالی کے دن سے ہی ان کے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر آپ کو بتاتا چلوں آپ کے علم کے لیے کہ گجراتی لوگوں کا بھی نئے سال کا آغاز اس دیوالی سے ہی شروع ہوتا ہے۔ پھر نیپال کے کاٹھمنڈو علاقے میں رہنے والی ایک قوم ہے، ان کے سال کا آغاز بھی اس دیوالی سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اور آپ کو اور بتاتا چلوں کہ بھارت کے جو مغربی اور جنوبی علاقوں کے رہنے والے ہیں
وہ بھی اپنے سال کا آغاز دیوالی سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ہندو نئے سال کے طور پر یہ دیوالی کو مناتے ہیں۔ دیوالی کا معاشی پہلو بھی دیکھتے ہیں۔ بھارت میں دیوالی کو ایک بڑا خریداری کا دن مانا جاتا ہے۔ خرید و فروخت کے معاملے میں دیوالی مغربی ممالک کے کرسمس سے کچھ کم نہیں ہے۔ جس طریقے سے جو مغربی ممالک ہے وہاں کرسمس مناتے ہیں، تو ہمارے یہاں ہمارے ملک میں دیوالی بھی اس سے کچھ کم نہیں ہے۔ روایتی طور پر دیوالی کا موقع گھر اور کنبے کے لیے کپڑے خریدنا، گھر کی اہم چیزیں، تحفے، تحائف، سونا چاندی خریدنا اور بڑے پیمانے پر جو بھی خریدنے کی چیزیں ہوتی ہیں اسی تہوار کے موقع پر خریدی جاتی ہیں۔ ایسا خریدنا ایک ان کے نزدیک اچھا شگن مانا جاتا ہے۔ گویا کہ دیوالی گھروں میں خوشیاں لاتا ہے، اور ہندو دھرم کے ماننے والوں میں روایتی عقائد کے مطابق دولت کی دیوی، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، لکشمی ہیں، اور یہ وشنو کی پتنی ہیں۔ ان کو گھروں میں خوشحالی لانے والی دیوی سمجھا جاتا ہے۔ اس دیوی کی پوجا کرنے سے دیوی خوش ہو کر گھروں میں دولت لائے گی، ایسا عقیدہ ہے۔ اب ایسے تہوار پر جن کے پیچھے یہ عقائد، یہ نظریات، باطل نظریات، یہ خیالات، یہ تصورات پیچھے ہوں، آپ اس تہوار کی مبارکبادی پیش کریں گے تو بتائیے آپ کے عقیدہ اور ایمان کا جنازہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ آپ کے ایمان پر اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں۔ ہندو دھرم کے ماننے والے جائیداد خریدنا، پونجی لگانا، مال و زر خریدنا اسی موقع پر کرنا باعث برکت سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ دیوی خوش ہوتی ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں یہ لوگ جو مناتے ہیں تو کچھ وجہ تو کیوں مناتے ہیں، بہت ساری باتیں تو آپ جان چکے ہیں کہ اس کے منانے کے پیچھے مقصد صرف اور صرف دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنا ہے، تاکہ وہ خوش ہو جائیں تو ہمارے گھروں میں خوشحالی آ جائے گی، دولت آ جائے گی، ثروت آ جائے گی، اور ہم پورے سال خوش رہیں گے۔ اس لیے یہ تہوار مناتے ہیں۔ ان کے درمیان میں بھی کئی نظریات پائے جاتے ہیں۔ مختلف علاقے میں مختلف دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے۔ مذہبی اعتبار سے ہندو مت میں دیوالی کی اہمیت علاقائی سطح پر مختلف پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ جیسا کہ وسیع ملک ہے، جو ہمارا بڑا ملک ہے، کثیر تعداد میں لوگ یہاں رہتے ہیں، مختلف عقائد کے پیروکار ہیں، علاقائی داستانیں، قصے، کہانیاں، یقان و یقان کی بنیاد پر مختلف رسم و رواج کو مانا جاتا ہے۔ میں 4-5 باتیں رکھوں گا۔ سب سے پہلے نمبر 1، بہت سارے لوگوں کے تصور میں، یعنی جو ہندو مذہب کے ماننے والے ان کے تصور میں، بہت سارے لوگوں کے تصور میں رامائن کے مطابق شری رام، سیتا اور لکشمن بن باس سے واپسی ہونے کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ یہ دیوالی جو ہے وہ اسی موقع پر خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ نمبر 2، دوسرا نظریہ پیش کر رہا ہوں۔ کئی لوگوں کے خیال میں، یہ سب ان کے ہی نظریے ہیں، کئی لوگوں کے خیال میں مہابھارت کے مطابق پانڈووں کے اپنے 12 سالہ بنواس اور 1 سالہ اگیات واس سے واپس ہونے پر یہ دیوالی جو ہے یہ خوشی کا اظہار ہے۔ نمبر 3، بہت سارے ہندوؤں کے مطابق دولت اور ثروت کی دیوی وشنو کی بیوی لکشمی دیوی کی یاد میں منائے جانے والا تہوار دیوالی ہے۔ یہ سب نظریات ہیں، یہ سب باطل عقائدات ہیں۔ ان کے پیچھے میں ان کے تہوار پر اعتراض نہیں کرتا، یہ ان کا تہوار ہے، ان کے عقائد کے حساب سے ہے، وہ منائیں۔ مجھے آبجیکشن اور اعتراض اور سوال ہے تو آپ کے عمل پر، آپ کے اقدام پر، آپ جو اپنے آپ کو لبرل اور سیکولر ثابت کرنے کے لیے تبرطور کوشش کرتے رہتے ہیں، آپ کو ذرا برابر بھی اپنے عقید و ایمان کی پرواہ نہیں ہوتی؟ افسوس اس پر رہی ہے کہ آپ اس کے بارے میں جانتے نہیں۔ رونا تو اس بات کا ہے کہ آپ اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، جاننا بھی نہیں چاہتے۔ نمبر 4، یہ 3 نظریے میں نے پیش کیے ہیں جو عقائد ہیں ان کے مذہب۔ نمبر 4، چند ہندو پیروکار مختلف دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، جیسے کالی، جو کالی ماں سے فیمس ہے، مشہور ہے، کالی ماں ہے، گنیش ہے، سرسوتی ہے اور کبیرا ہے۔ ان سب کی پوجا کی جاتی ہے اس موقع پر، دیوالی کے موقع پر۔ جی ہاں، ان ساری دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے۔ آپ کو اور بتاتا چلوں، ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ وشنو ویکنٹھ میں دوبارہ لکشمی کے پاس پہنچے، اس موقع کو خوشی کا موقع تصور کر کے لکشمی کی خوشنودی کے لیے پوجا کرتے ہوئے دیوالی منایا جاتا ہے۔ یہ ہے دیوالی کی حقیقت۔ اور
بھارت کے مشرقی علاقے میں لکشمی کی پوجا نہیں کی جاتی، یہاں عموماً کالی ماں کی پوجا کی جاتی ہے، اور بھارت کے برج اور شمالی علاقوں میں کرشن، جو کرشن بھگوان کے نام سے مشہور ہے، ان کی پوجا کی جاتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا، بھارت کے مغربی اور جنوبی علاقوں میں یہ ہندو نئے سال کے روپ میں منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر دولت کی دیوی لکشمی کی پوجا کی جاتی ہے۔ رکاوٹوں کو دور کرنے والے ان کے عقیدے کے مطابق گنیش کی پوجا کی جاتی ہے۔ ادب، موسیقی اور علم کی دیوی ان کے عقیدے کے مطابق سرسوتی، اور خزانے اور حساب کتاب کے دیوتا ان کے عقیدے کے مطابق کوبیرا کی پوجا کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے دیوالی کی حقیقت، یہ ہے دیوالی کا پس منظر، یہ ہے دیوالی کے پیچھے عقائد و نظریات، جس کی بنیاد پر علماء آپ کو مبارکبادی پیش کرنے سے منع کرتے ہیں، اور آپ مبارکبادی پیش کر دیتے ہیں۔ دنیاوی کوئی فائدہ نہیں ہے، چند لوگوں کی خوشنودی اور واہواہی بٹورنے کے لیے ہم اپنی ایمان و ضمیر کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ آپ اتنے بھی آزاد خیال، آزاد سوچ و فکر کے مالک نہ ہو جائیں کہ آپ وہ آزاد خیالی آپ کے لیے نقصان دہ اور مضر ثابت ہو۔ آپ اتنے لبرل اور سیکولر بننے کی کوشش نہ کریں کہ وہ آپ کے لیے ہی وہ نقصان دہ اور مضر ثابت ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان سے ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایک سماج میں رہ رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہو رہا، چلنا پھرنا ہو رہا، مل جل ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، سب کچھ ہوتا ہے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں ایک ساتھ رہتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لیکن جہاں تک عقیدے کی بات آئے، ایمان کی بات آئے، اپنے دین، مذہب، اپنے رسول، اپنے پیغمبر، اپنے رب کی بات آئے، تو اس پر ہم سخت رہنا، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونی چاہیے۔ میں آخر میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جو میرا کام تھا وہ میں نے کیا، اب جو آپ کا کام ہے وہ کرے۔ میرا کام تھا یہ باتیں آپ تک پہنچانا، اور آپ کا کام ہے دوسروں تک پہنچانا۔ اللہ حافظ۔